السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 103 سے شروع کرنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، ان حمزہ ابن عمرو الاسلمی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر، کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے جو بہت روزے رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا میں سفر میں روزے رکھ لیا کروں؟ وکان کثیر الصیام، وہ بہت روزے رکھتے تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر چاہو تو روزے رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فصام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، حتی بلغ عصفان، یہاں تک کہ عصفان پہنچے، ثم دعا بماء، پھر پانی منگوایا، فرفعہ الی یدہ، پھر اپنے ہاتھ پر ڈالا پانی کو، لیراہ الناس، تاکہ اس کو لوگ دیکھیں، فافطر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا، حتی قدم مکہ وذالک فی رمضان، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور یہ رمضان میں تھا۔ فکان ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے، قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افطر، کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی ہیں، یعنی قضا بھی کی ہیں۔ فمن شاء صام ومن شاء افطر، جو شخص چاہے وہ روزے رکھ لے اور جس کا جی چاہے وہ روزے قضا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ جب تک روزہ قضا کرنے میں کوئی ایسی مصلحت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ اگر بغیر کسی خاص مصلحت کے بھی روزہ سفر میں قضا اگر بغیر کسی خاص مصلحت کے بھی سفر میں روزہ قضا کرنا ہی افضل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سفر ہی سے قضا کرتے۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل16 مضت من شہر رمضان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد کے لیے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16ویں رمضان کو، فمنا من صام ومنا من افطر، ہم میں سے بعض نے تو روزے رکھے ہوئے تھے اور بعض نے قضا کیے، یعنی رخصت سفر کی وجہ سے۔ فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، تو نہ تو روزے رکھنے والوں نے قضاء سفر کرنے والوں پر کوئی اعتراض کیا اور نہ قضا کرنے والوں نے روزے رکھنے والوں پر اعتراض کیا، یعنی ہر ایک نے دوسرے کے طرز عمل کو جائز اور شریعت کے مطابق سمجھا۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی سفر، سفر میں، فمن الصائم ومن المفطر، ہم میں سے بعض روزے دار تھے اور بعض قضا کرنے والے۔ فنزلنا منزلا فی یوم حار،
تو ایک دن جب کہ سخت گرمی تھی، ہم ایک منزل پر اترے، فساکت الصوامون، روزے دار گر گئے، وقام المفطرون، اور قضا کرنے والے کھڑے رہے، فضربوا الابنیۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضربوا الابنیۃ وسقوا الرقاب، جو قضا کرنے والے تھے وہ اٹھے، انہوں نے سب کے لیے خیمے لگائے اور سب کی سواریوں کو پانی پلایا، وسقوا الرقاب، اور سب سواریوں کو پانی پلایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ آج روزے قضا کرنے والے ثواب مار لے گئے، یعنی انہوں نے زیادہ ثواب کما لیا۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرأى زحاما، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا رش دیکھا، ورجلا قد ظلل علیہ فقال ما ھذا، اور ایک آدمی کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا، فقال ما ھذا قالوا صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ روزے دار ہے۔ فقال لیس من البر الصوم فی السفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں یہ روزہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے جب سفر میں اللہ تعالیٰ نے روزہ قضا کرنے کی رخصت دی ہے اور سفر بھی مشقت والا ہے کہ جس میں روزہ کے ساتھ جانا آنا بہت مشکل ہو جائے گا، برداشت نہیں ہوگا، تو اس وقت رخصت پر عمل کیا جائے۔ ان معاذۃ العدویہ، معاذہ عدویہ رحمہ اللہ، انہا قالت لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، رسول کہ یہ کیا بات ہے کہ ایام حیض میں جو روزے قضا ہوتے ہیں ان کی تو قضا ہو جاتی ہے اور جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی قضا نہیں پڑھی جاتی۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان یصیبنا ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم اس میں مبتلا ہوتے تھے، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، تو ہم کو ان دنوں کے قضا شدہ روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا اور قضا نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ مطلب حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ بس اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی طرح ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، قال وما لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا؟ قال، اس نے عرض کیا وقعت علی امراتی وانا صائم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تجد رکبتاً تعتقها، کیا تو کوئی غلام پاتا ہے کہ تو اسے آزاد کر دے؟
قال لا، اس نے عرض کیا نہیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا آپ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ قال لا، اس نے عرض کیا نہیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لو گے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال اجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ومکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبینا نحن علی ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بیٹھے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف فرماتے اور ہم لوگ بھی وہیں تھے. اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک بہت بڑا بورا آیا. قال این السائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ قال انا، اس نے عرض کیا کہ میں ہوں. قال خذ ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو. فتصدق به، اس کو صدقہ کر دو. فقال الرجل، اس آدمی نے عرض کیا اعلی افقر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے سے زیادہ بھی کوئی فقیر ہوگا؟ فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین، اللہ کی قسم مدینے کے دونوں طرف کی پتھریلی زمین کے درمیان میں کسی گھر کے لوگ، پتھریلی زمین کے درمیان میں کسی گھر کے لوگ بھی میرے گھر والوں سے زیادہ حاجت مند نہیں ہیں. یرید الحرتین، اہل بیت افقر من اہل بیتی، یہاں تک ترجمہ مکمل ہوا. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے والے دانت بھی ظاہر ہو گئے، دائیں بائیں کنارے والے دانت ظاہر ہو گئے. ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعمہ اہلک، یہ کھجوریں اپنے اہل و عیال ہی کو کھلا دو. تو عزیز طلبہ، کوئی آدمی رمضان کے روزے میں نفس کی خواہش کی وجہ سے ایسی غلطی کر بیٹھے تو اس کا یہی کفارہ ہے کہ اگر غلام آزاد کرنے کی قدرت ہو تو غلام آزاد کرے، ورنہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح و شام کا. تو یہ اس طرح کفارہ ادا ہو جائے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں عزیز طلبہ، پہلے پچھلی حدیث دیکھ لیں. یہ جو باقی اس ساتھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس صحابی کو، کہ آپ خود اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور اپنے اہل کو بھی کھلاؤ، تو یہ صرف اور صرف اسی ایک صحابی کی خصوصیت پر محمول ہے. باقی یہ ہر ایک کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مدینہ بھر میں مجھ سے اور میرے اہل سے زیادہ حاجت مند کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان کو اجازت دے دی کہ اس کو اپنے ہی کام میں لے آئیں، ورنہ یہ اجازت عامہ نہیں ہے کہ خود ہی اس طرح کی غلطی ہو جائے اور خود ہی وہ جو بھی کفارہ ہو اپنے اوپر وہ کیا جائے. ایسا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.